اور میرے محترم ناظرین، زندگی تو گزر جائے گی اور موت آ جائے گا، اور ایک دن ہم نے خاک میں جانا ہے، ہم نے آپ نے، تو ایک ہی سرمایہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنا دل کھول لو اور اس میں انوار قبول کرو اہل بیت علیہم السلام کا، ان کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، تصدیق کرو، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے محترم ناظرین، حضرت سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین صلوات اللہ علیہ پنجتن پاک میں سے ہیں، 12 اماموں میں سے ہیں، 14 نور مقدس علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہیں، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نور دیدہ ہیں، حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کا بہجت فؤاد ہیں، ان کی دلوں کی خوشیاں، ان کی دلوں کی امید ہیں۔ اللہ لعنت کرے اس قوم پر جس نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اتنا امیدی میں تبدیل کیا، اللہ ان کو لعنت کرے، اور اللہ اس قوم کو لعنت کرے کہ آج تک انہی دشمنان اہل بیت علیہم السلام سے، دشمنان زہرا سلام اللہ علیہا سے ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، دنیا گزرنے والی دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا ایک سایہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ عظیم ہے، سب دنیا و آخرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور عاقبت اہل تقوی کے لیے، عاقبت اہل یقین کے لیے، عاقبت اہل تصدیق کے لیے، اللہ والسلام کے سوگواروں کے لیے، یہ یقین رکھیں میرے عزیزوں کہ نجات کا راستہ، اگر جنتی بننا چاہتے ہو تو اس کا راستہ ہے حب حسین علیہ السلام، عزائے حسین علیہ السلام، اور منتقم امام حسین علیہ السلام کی نصرت۔ میں زیادہ اپنی باتوں، اپنی جملوں، جو یہ جملے حقیقت ہیں، یہ سب جملے امام علیہ السلام کے جملے، امام علیہ السلام کے جملے ہیں، لیکن میں حقوق بتاؤں عزیزو، وہ حقوق جن کا بیان کوئی نہیں کر سکتا، جو بے نہایت بے انتہا ہیں، ان میں سے کچھ آج بیان کروں گا، اور اللہ نے توفیق دے تو آئندہ بھی بیان کریں گے، اور اس میں فضائل بھی بے انتہا آپ کی خدمت میں آئے گی انشاءاللہ۔ اپنے دلوں کو کھول دیں، تصدیق کریں کہ آج کی مجلس انشاءاللہ آپ کے لیے سبب نجات ہو، اور اس حقیر گناہگار کے لیے سبب نجات ہو۔ سب سے پہلا جو حق ہے آپ کو سمجھنا چاہیے، پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا، اور امام حسن علیہ السلام کا، اور امام حسین علیہ السلام کا، وہ ہے کہ آپ یہ ہم آپ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے انہی کے صدقے خلق کیا ہے۔ ہم اور آپ نہ ہوتے، ہم ان کے صدقے میں اس دنیا میں آئے ہیں۔ جتنی آپ دنیا دیکھ رہے ہیں، زمین آسمان دیکھ رہے ہیں، نعمتیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کا وجود، ان سب کا خلقت صدقہ ہے کس کا؟ صدقہ ہے حضرت ابی عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا، صدقہ ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، صدقہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، اور ان کے اولاد طاہرین علیہ السلام کا، امیر المؤمنین اور حضرت رسول صلوات اللہ علیہما وآلہما کا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کمال الدین سے، اور اس کو حدیث کو شیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ نے علل الشرائع اور عیون الاخبار میں بھی روایت فرمایا ہے۔ کتاب ہے اکمال الدین و تمام النعمہ لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، شاب دار المرتضی بیروت، یہ صفحہ نمبر 247 ہے۔ ایک باب ہے کہ نص اللہ تبارک و تعالی علی الائمۃ الاثنی عشر، امام ثانی عشر، امام غائب، امام منتقم سلام اللہ علیہ کہ اس پر ہماری جانیں فدا ہوں، ہمارے آل اولاد ان کے نام پر فدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان گناہگار آنکھوں کو نور بخشے، ان کے جمال کی زیارت کے ساتھ اللہ کے نص ان کے وجود اقدس پر، اور اللہ کے نص، اللہ تعالیٰ کا فرمان، امام ثانی عشر علیہ السلام میرا خلیفہ ہے، میرا حجت ہے،
میرا محبوب بندہ ہے، میں اس کے ذریعے انتقام لوں گا ظالمین و کافرین سے، اعداء دین سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نسک ان کے آباء طاہرین علیہم السلام، ان سے پہلا 11 امام، یہ میرے حجج ہیں، میرے جانب سے انسانیت کے رہنما معلم ہیں کہ انسانوں کو وہ طریقہ بتائیں، اگر اس طریقے پہ چلیں تو میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، اور ابدی ایٹرنل، ابدی ایور لاسٹنگ، ہمیشہ کے لیے ان کے لیے نعمتوں کا جنت، جہاں پر ہر چاہت کی چیز موجود ہے، ان کے لیے میں مہیا کروں گا۔ تو اس باب میں میرے معزز ناظرین، یہ حدیث نمبر ہے، حدیث نمبر 4۔ ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مولا حضرت امام رضا صلوات اللہ علیہ اپنے آباء طاہرین، اور یہ سند کتنا نورانی ہے، نام کتنے پیارے ہیں ان کے۔ شیعہ کا دل کا دھڑکن ہی تو یہی ہے، شیعہ کی زندگی، شیعہ ایک پروانہ ہے اس شمع کے گرد اس کی زندگی گزرتی ہے، اور وہ ہے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام۔ نام کتنا پیارا، اسم کتنا پیارا۔ آئیے ان اسماء مبارکہ سے اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ ہمارے آقا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اپنے والد گرامی باب الحوائج موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں جان فدا، جان فدا، جان فدا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جان فدا، اے اولاد فدا، منظمات مقدسہ۔ اور وہ اپنے والد گرامی حضرت محمد ابن علی باقر علوم الانبیاء علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد گرامی حضرت علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد گرامی یہ حسین ہونا چاہیے، الحسین ابن علی علیہ السلام، حضرت سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، جن کے رخسار مبارک سے، جن کے در پاک سے، جن کے انوار مطہرہ سے اس عالم کا وجود ہے، ان سے، اور وہ اپنے والد گرامی حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سردار انبیاء سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عزیزو، ہم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ، اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کی شیعہ، اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شیعہ، اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شیعہ، اور اس کے بعد ہم غمگسار ہیں، جان فدا ہیں، شیعہ ہیں، پیروکار ہیں، محب ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما خلق اللہ خلقا افضل منی ولا اکرم علیہ منی۔ رسالت پناہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق نہیں کیا ہے کسی کو بھی، کسی مخلوق کو جو مجھ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو اللہ کے نزدیک، جس کا مقام بڑا ہو، جو زیادہ مقرب ہو اللہ کے نزدیک، جو زیادہ محبوب ہو اللہ کے نزدیک، ولا اکرم علیہ منی، اور جس کی کرامت اللہ کے نزدیک، جس کی بزرگی، جس کی مقام و مرتبہ مجھ سے بالا تر ہو، اللہ نے وہ خلق ہی نہیں کیا ہے، سب سے بڑا، سب سے عظیم، سب سے محبوب ترین، سب سے افضل، سب سے مقرب، سب سے مرضی، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہے، وہ کون ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال علی علیہ السلام، ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فأنت افضل ام جبرائیل، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ افضل ہیں یا جبرائیل امین؟ فرمایا یا علی ان اللہ تبارک و تعالی فضل انبیاءہ المرسلین علی ملائکتہ المقربین۔
فرمایا کہ یا علی سلام اللہ علیہ، تمام انبیاء جو ہیں ملائکہ مقربین سے افضل ہیں. تمام انبیاء، چاہے وہ نبی کا درجہ کتنا نیچے ہی کیوں نہ ہو، وہ ملائکہ سے افضل ہیں. وفضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین، اور میں تمام انبیاء مرسلین سے، تمام رسول سے میں افضل. تو انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں، ملائکہ مقربین سے افضل ہیں، جبرائیل سے افضل ہیں، اور میں تمام انبیاء کا افضل کا سردار ہوں. والفضل بعدی لک یا علی، اور میرے بعد یا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، میرے بعد فضیلت آپ کی ہے. تمام خلائق میں میرے بعد سب سے افضل انبیاء نہیں ہے، رسول نہیں ہے. کون ہیں؟ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. والائمہ من بعدک، اور جو آپ کے بعد ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت مولانا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے آقا، ہمارے سید امام حسین صلوات اللہ علیہ، تمام انبیاء سے افضل، تمام ملائکہ سے افضل، تمام رسول سے افضل، تمام شہداء، صدیقین، صالحین، اوصیاء، تمام سے افضل ہے سلام اللہ علیہ. فإن الملائکة لخدامنا وخدام محبینا، ملائکہ فخر کرتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کریں اور ہماری شیعوں کا، ہمارے محبین کی خدمت گزاری کریں. یہ تو ملائکہ کے فخر کی بات ہے. خادم کا اور آقا کا کیا مقابلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الشہداء علیہ السلام، پنجتن پاک، 14 نور مقدس علیہ السلام، تو دور کی بات ہے. ملائکہ شیعوں کی خدمت کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، شیعوں کی خدمت کرتے ہوئے وہ فخر محسوس کرتے ہیں. یا علی الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا بولایتنا. یا علی سلام اللہ علیہ، سب سے اشرف، سب سے افضل جو ملائکہ ہیں وہ ملائکہ ہیں جو عرش پر ہیں. ملائکہ عرش، جو ملائکہ عرش کے حامل ہیں، اللہ کے اسرار کے حامل ہیں، وہ ملائکہ، اور عرش کے ارد گرد ان کا مقام ہے، ان کی زندگی ہے، ان کی عبادت ہے. یہ ملائکہ سب سے افضل ہے. یہ ملائکہ ان کا کام ہی یہی ہے، یستغفرون، یہ اللہ، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کا تسبیح و تمجید کرتے ہیں صبح و شام. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان عزیزوں کا، ان بھائیوں کا جو انکریج کرتے ہیں یہاں پہ نظرانہ پیش کرتے ہیں. اللہ میرے لیے نہیں کرتے، امام حسین علیہ السلام کی محبت میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا جزائے خیر دے، ان کو توفیق دے. تنویر بھائی ہیں، دوسرے حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت دے، اللہ تعالیٰ ان سے سب سے قبول فرمائے. اچھا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِوِلَایَتِنَا، یہ ملائکہ ان کا کام یہ ہے، یستغفرون للذین آمنوا بولایتنا، کہ یہ ہمارے لیے، ہمارے شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. کن کے لیے؟ ہمارے شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ہمارے شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ امام حسین علیہ السلام کے محبین کی بخشش فرما. ملائکہ مقربین کا کیا کام ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے محبین، امام حسین علیہ السلام کے غمگساروں کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے ماتمیوں کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی عصمت، ان کی ولایت، ان کی امامت کے دفاع کرنے والوں کے لیے صبح و شام استغفار کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. یا علی، اب میں نے کیا عرض کیا آپ سے میرے محترم ناظرین، کہ یہ زمین و آسمان، یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں خلق کی ہیں، ما یرا و ما لا یرا، جو ہمیں نظر آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آئی، جنت و نار، سب کچھ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کس لیے خلق کیا؟ یہ سب نعمتیں امام حسین علیہ السلام کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے. یا علی لولا نحن ما خلق اللہ آدم ولا حوا. یا علی سلام اللہ علیہ، اگر ہم نہ ہوتے، 14 معصومین علیہم السلام نہ ہوتے، ائمہ ابرار علیہم السلام نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نہ آدم خلق کرتا، نہ حوا کو، یعنی انسانیت ہی نہ ہوتی. ولا الجنت ولا النار، نہ اللہ جنت بناتا، نہ نار خلق کرتا. ولا السماء ولا الارض، نہ آسمان خلق کرتا، نہ زمین خلق کرتا، کچھ بھی نہ ہوتا.
سمجھ میں آئی نا؟ تو سب خلقت کس کے صدقے ہے؟ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کے صدقے. وكيف لا نكون افضل من الملائكة وقد سبقناهم الى التوحيد ومعرفة ربنا وتصبيحه وتقديسه وتهليله. ہم کیسے ملائکہ سے افضل نہ ہوں؟ ہم کیسے ملائکہ سے افضل نہ ہوں جب ملائکہ کو اللہ نے خلق ہی نہیں کیا تھا؟ ہمیں خلق کیا تھا؟ ہم اللہ کی تسبیح کہتے تھے، ہم اللہ کی تمجید کرتے تھے، ہم اللہ کا مدح کرتے تھے اور اللہ کا حمد بیان کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس وقت ملائکہ کا خلق ہی نہیں ہوا تھا. لأن اول ما خلق اللہ عز وجل ارواحنا، سب سے پہلے اللہ نے جن کو خلق کیا ہے ارواح محمد و آل محمد علیہ السلام کو خلق کیا ہے. پنجتن پاک 14 معصومین علیہ السلام کے انوار مقدسہ، ارواح مقدسہ. ابھی اجساد کی باری نہیں ہے، اجساد ان کے اجساد مبارکہ بعد میں، اللہ نے پہلے ان کے ارواح کو خلق فرمایا. اور اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ اپنے نور عظمت سے، اپنے نور کبریا سے، یعنی بہت ہی اعلیٰ، نہایت قداست کہ سب سے پہلے اللہ نے جو خلق کیا ہے اہل بیت ابرار علیہم السلام. فانطقنا بتوحیدہ وتمجیدہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناطق کیا، ہم سے نطق کروایا. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے، اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے، اللہ تعالیٰ کے قدرت بے نہایت سے ہماری لسان جاری ہو گئی اللہ کے حمد میں، اللہ کی مجد میں، اللہ کی عظمت بیان کرنے میں. اچھا، ثم خلق الملائکہ، پھر اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا ہے. فلما شاہدوا ارواحنا نورا واحدا، ملائکہ نے دیکھا، ہمارے انوار کو دیکھا. ملائکہ نے کیا دیکھا؟ ارواحنا، ہمارے ارواح کو دیکھا ہے کہ نورا واحدا، ان کے ظاہر یہ 14 نور ہیں لیکن یہ ایک نور واحد تھے اس زمانے میں. اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کا مصداق ہے کیسا ہے، اللہ جانتا ہے. یہ نور واحد تھے. اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ملائکہ کو اللہ نے خلق کیا تو انہوں نے مشاہدہ کیا. اللہ کو تو مشاہدہ نہیں کیا، اللہ مشاہدہ کیا ہی نہیں جاتا. انہوں نے ہمارے ارواح کو دیکھا کہ ایک نور واحد ہے، عظیم نور، پیارا نور، دلکش نور، پاک نور، دلربا نور دیکھا ہے. استعظموا امورنا، ملائکہ نے جب ہمیں دیکھا ہے تو انہوں نے ہمیں بہت عظیم پایا ہے. ملائکہ کو اللہ نے ابھی خلق کیا ہے نا، ملائکہ نے دیکھا کہ یہ سب سے عظیم ہیں. اور ڈر یہ تھا، خوف یہ تھا کہ ملائکہ ملحد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، کہیں گے یہ ہمارا خالق یہی ہے. جب ارواح مقدسہ کو دیکھا، نور کو دیکھا ہے ملائکہ نے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اتنا عظیم، اتنا دلکش، اتنا دلربا، اتنا صاحب قدرت، اتنا صاحب بیان دیکھا ہے تو ملائکہ کے کافر ہونے کا، جبرائیل امین، حضرت میکائیل، سب ملائکہ مقربین، ان کے کافر ہونے کا احتمال تھا کہ یہ اللہ کے بجائے امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت شروع نہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فسبحنا لتعلم الملائکہ، تو اس وقت ہم نے بولا سبحان اللہ، یا ربنا سبحانک، ہم نے بولا اے ہمارے رب، ہے ہمارے اللہ، تو پاک و مقدس ہے، تو عبادت کے لائق ہے. کیوں ہم نے یہ بولا؟ تاکہ ملائکہ سمجھ لیں، سیکھ لیں کہ ہم ان کے خالق نہیں ہیں، ہم ان کے معبود نہیں ہیں. عبادت کا لائق وہ ذات ہے جو نظر نہیں آتی. عبادت کا لائق وہ ذات ہے جو اہل بیت علیہم السلام کا بھی خالق و رازق ہے. سمجھ میں آئی نا؟ تو اہل بیت علیہم السلام نے یہ فرمایا، تسبیح کی ہم نے تاکہ ملائکہ سیکھ لیں. فسبحنا لتعلم الملائکہ انا خلق مخلوقون وانہ منزہ عن صفاتنا، ہم نے ملائکہ کو توحید سکھائی ہے، ہم نے ملائکہ کو اللہ کی معرفت دی ہے. ہم نے کہا ہے سبحانک یا ربنا، ہم نے اس وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس کی ہے تاکہ ملائکہ دیکھ لیں کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا خالق اور سب چیزوں کا خالق رب قدوس ہے، اور اس میں بندوں والی صفات ہے ہی نہیں، وہ آنکھ سے نظر آنے والی چیزیں نہیں ہے. اچھا، فسبحت الملائکۃ لتسبیحنا ونزہتہ عن صفاتنا، جب ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی تقدیس کی ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے پہلے 14 نور مقدس علیہ السلام کو خلق کیا، پھر ملائکہ کو خلق کیا، تاکہ اور حکیم کے قدرت میں اللہ رب العزت جو حکیم ہے اس کی حکمت میں یہی ترتیب ہے کہ پہلے معلم کو لایا جائے پھر شاگرد کو لایا جائے. اگر پہلے شاگرد کو لایا جائے تو شاگرد معلم کے بغیر بھٹک جائے گا، اور یہاں پہ بھٹکنا کفر کا نام ہے. تو ملائکہ نے ہم سے تسبیح سیکھی ہے، ملائکہ نے ہم سے تسبیح سیکھی ہے، اور ہمارے تسبیح سے ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بندوں کا صفات نہیں ہے. فلما شاهدوا عظم شأننا حللنا لتعلم الملائكة ان لا اله الا الله وانا عبيد ولسنا بآلهة. جب ملائکہ نے ہماری عظمت کو دیکھا ہے، ہمارا علو مقام کو دیکھا ہے، ہمارا جاہ و جلال و مراتب کو دیکھا ہے، ملائکہ نے فوراً ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، تاکہ ملائکہ کافر نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پہ کیا فرمایا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے؟ یا علی لولا ان تقول طوائف من امتی ما قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالا لا تمر بملأ من المسلمین الا اخذوا التراب من تحت قدميك يستشفون به. یا علی میں تیرے فضائل بیان نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے دن فاتح خیبر العگشائے خیبر سلام اللہ علیہ کے شان میں یہ جملے فرمائے تھے، یا علی میں تیرا فضیلت بیان نہیں کر سکتا کہ اگر تیرے فضل بیان کروں تو وہی جو نصارہ نے عیسی ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا، اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اس کے سامنے انہوں نے سجدہ کیا کہ یہ اللہ ہی اس میں حلول کر گیا ہے. اگر نہ ہوتا تو میں تیرے متعلق ایسے جملے کہہ دیتا، لیکن میں تیرے فضائل بیان نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ کافر ہو جائیں گے، تیرے فضائل کو برداشت نہیں کر سکیں گے. اور میں تیرے ایسے فضائل کو بیان کرتا کہ اگر تو جہاں بھی جائیں تیرے خاک پاک سے لوگ، خاک پاک پہ لوگ وہاں پہ لڑتے کہ ہم نے یہ خاک اٹھانا ہے، کیونکہ اس میں تمام مرضوں کا شفا ہے، تمام دردوں کا دوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ملائکہ نے ہماری عظمت دیکھی ہے تو ہم نے بولا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ ملائکہ سیکھ لیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم الہ نہیں ہیں، ہم خدا نہیں ہیں. یجب ان نعبد معه او دونه، یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ ہم اللہ کی جگہ کوئی ملائکہ ہماری عبادت نہ کریں اور یا اللہ کے ساتھ کہہ دیں ایک اللہ رب وہ ہے، یہ بھی ہے 15 کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 14 نور مقدس ہے اور ایک اللہ ہے، ان سب کے، تاکہ اس کفر سے ملائکہ کو نکالا جائے. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، رب معبود صرف ایک ہے. فقالوا لا الہ الا اللہ، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو جبرائیل امین نے، حضرت میکائیل نے، حضرت اسرافیل نے، حضرت اسرائیل نے، ملائکہ مقربین نے، حملہ عرش، توحید انہوں نے ہم سے سیکھا ہے. لا الہ الا اللہ ہم نے سکھائی ہے، وإلا یہ کافر ہو جاتے. فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم الملائكة ان اللہ اکبر من ان ينال وانه عظیم المحل. جب ملائکہ نے ہماری کبیر مقام کو دیکھا ہے، ہماری عظمت کو دیکھا ہے، تو ہم نے کہا ہے اللہ اکبر، تاکہ ملائکہ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالی وہ ذات اقدس ہے جو ہر صفت سے بڑا ہے، ہر مدد سے بڑا ہے، ہر بیان سے بھی وہ عظیم تر ہے. فلما شاهدوا ما جعل اللہ لنا من العزة والقوة، ملائکہ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے، عزت بولتے ہیں عربی زبان میں وہ شخص جو بہت ہی اس کے پاس پاور ہو، بہت پاور ہو، اور وہ ہمیشہ پیروز ہو، ہمیشہ وکٹوریس ہو. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت دی ہے اور جو قدرت طاقت دی ہے، طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، ہر چیز ان کے تابع. تو جب ملائکہ نے ہماری عزت دیکھی، ہماری قوت و طاقت دیکھی ہے، تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ علی ہے، اللہ بلند مرتبہ ہے، اللہ عظیم ہے، اور ہر طاقت، ہر قدرت
اور ہر عزت اللہ کی عطا ہے. ہم نے یہ کہا تاکہ ملائکہ سمجھ لیں لتعلم ان لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ ملائکہ مشرک نہ بنے، تاکہ ملائکہ سیکھ لیں کہ ہر حول، ہر قوت، ہر عزت، ہر قدرت اللہ کی عطا ہے. فقالت الملائکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس وقت ملائکہ نے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تھا. فلما شاهدوا ما انعم الله به علينا واوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا الحمد للہ. ملائکہ نے جب دیکھا کہ اللہ نے سب نعمتیں ہمیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو خلق کیا تھا اور پھر دوسرے مخلوقات کو خلق فرمایا ہے، تو سب سے اللہ نے فرمایا کہ تو سب پہ واجب ہے کہ تم طاعت کرو، تم سنو، تم فرمان برداری کرو، تم نوکری کرو. 14 نور مقدس علیہ السلام کی. سمجھ میں؟ یہ خلقت زمین سے پہلے کی بات ہے، خلقت انبیاء سے پہلے کی بات ہے. سب پہ ما یرا و ما لا یرا پر، غیب و شہادت پر اللہ تعالیٰ نے کیا واجب کیا تھا کہ طاعت واجب ہے تم پر. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ حکم دے، اے آسمان تجھے، اے شمس تجھے، اے ستارے تجھے، اے جنت تجھے، اے نار تجھے، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کو تجھے کوئی حکم دے، تجھے پہ واجب ہے کہ طاعت کرو. یہ میرا خلیفہ ہے، آسمان والوں پر بھی، زمین والوں پر بھی. اسی طرح امام حسن علیہ السلام کی طاعت، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی طاعت، اسی طرح ہمارے مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی طاعت، اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طاعت اللہ نے سب خلائق پہ واجب کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو جب ملائکہ نے دیکھا کہ سب نعمتیں ان کے پاس اور ان کی طاعت سب خلائق پر واجب، قلنا الحمد للہ لتعلم الملائکہ ما يحق اللہ تعالی ذکرہ و تسبیحہ و تحلیلہ و تحمیدہ. ہم نے اس وقت کہا الحمدللہ، اللہ تیری شکر ہے، اللہ یہ تیری عطا ہے، تیری شکر، تاکہ ملائکہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تاکہ ملائکہ کافر نہ ہو جائے. تو دیکھیں آپ عزیز میرے محترم ناظرین کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی وہ عظمت ہے، وہ عظمت ہے کہ اگر وہ ہدایت نہ فرماتے ملائکہ کی تو ملائکہ بھی مشرک بن جاتے، کافر بن جاتے. اور انہوں نے توحید سکھائی ہے ملائکہ. ہم نے الحمدللہ کہا تاکہ ملائکہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مستحق تسبیح کی، تحلیل کی اور تحمید کی. ثم ان اللہ تعالی خلق آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آدم کی خلقت تو بعد میں ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا ہے اور ہمیں اودعنا صلبہ، اور پھر ہمیں آدم علیہ السلام کے بدن میں، حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت رکھا ہے، امانت رکھا. وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لَهُ تَعْظِيمًا لَنَا وَإِكْرَامًا. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا کہ آدم کی طرف سجدہ کرو، وہ تعظیم ہماری تو تھی. اگر ہم آدم کے صلب میں نہ ہوتے تو ملائکہ آدم کے سامنے بھی سجدہ نہ کرتے. ٹھیک ہے نا؟ ظاہر میں قبلہ آدم ہے، حقیقت میں سجدہ کس کی تعظیم کی ہو رہی ہے؟ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی، ان کے بابا کی، ان کے بھائی کی، ان کی ماں کی، ان کے نانا کی، ان کے اولاد معصومین علیہ السلام کی. وَكَانَ سُجُودُهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عُبُودِيَةً وَلِآدَمَ إِكْرَامًا وَطَاعَةً لِكَوْنِنَا فِي صُلْبِهِ. ان کی سجدہ جو تھا بندگی کا سجدہ تھا اللہ کے لیے، مسجود عبودیت کا مسجود جو تھا اللہ تھا، اللہ تھا. ایک تعظیم تھا، ایک اکرام تھا آدم کے لیے کہ آدم ہم تیرا احترام کرتے ہیں، اے آدم ہم تیری تعظیم کرتے ہیں، اور اے آدم ہم آج سے تیری طاعت کریں گے، اس لیے کہ تیرے وجود میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور امانت رکھا ہے. وہ کس کا نور ہے؟ وہ کس کا نور ہے؟ وہ ابو الائمۃ الاطہار حضرت امام حسین علیہ السلام کا، اور ان کے والد گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام کا، اور ان کے پیارے بھائی، بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، اور ان کی والدہ حضرت زہرا، اور ان کے نانا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام. فكيف لا نقول افضل من الملائکة وقد سجدوا لآدم كلهم اجمعون. ہم کیسے آدم سے افضل نہ ہوں، اب معاف کیجیے گا، ہم کیسے ملائکہ سے افضل نہ ہوں یا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ.
ملائکہ سب نے آدم کے لیے سجدہ کیا ہے، آدم سے تو ہم افضل ہیں، اور آدم کے لیے سجدہ بھی ہماری عظمت کی وجہ سے کیا تھا ملائکہ نے۔ وَإِنَّهُ لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ أَذَّنَ جِبْرَائِيلُ مَثْنَا مَثْنَا۔ یا امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مجھے عرش کا سیر کرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم انوار کا سیر کرایا، مجھے مکہ سے اللہ تعالیٰ نے معراج پہ لے کے گیا۔ جب میں معراج پہ گیا تھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے اذان دی ہے، پھر اقامہ دی ہے۔ اذان کے جملے دو مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اقامہ کے جملے دو مرتبہ، اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ، اشہد ان علی امیر المؤمنین حجت اللہ صلوات اللہ وسلم، دو مرتبہ بیان کیا۔ ثم قال تقدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ایک خادم کی طرح جب اذان دی ہے، اقامہ دی ہے، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائیے۔ سب خلائق کو یہاں پر، سب انبیاء مرسلین کو، سب ملائکہ مقربین کو یہاں پہ آپ نماز پڑھائیے۔ یا جبرائیل اتقدم علیک، میں نے کہا جبرائیل میں تجھ پہ مقدم ہو جاؤں، تو ملائکہ کا سردار ہے، میں یہاں پہ نماز پڑھا دوں؟ قال نعم لأن الله تبارك وتعالى اسمه فضل انبیاءه على الملائکة اجمعین وفضلك خاصة۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں آپ آگے بڑھیے اور امامت کیجئے، کیونکہ سب انبیاء سب ملائکہ سے افضل ہیں، انبیاء ملائکہ مقربین سے افضل ہیں، اور آپ سب انبیاء کے امام ہیں، سب انبیاء کے سالار ہیں۔ فتقدمت وصلیت بهم ولا فخر، فرمایا کہ میں وہاں پہ گیا اور میں نے ان کو نماز پڑھایا، ولا فخر، اور یہ کوئی تکبر کی بات نہیں، یہ کوئی غرور کی بات نہیں، یہ کبریا صرف اللہ کے لیے۔ فلما انتهينا الى حجب النور قال لي جبرائيل عليه السلام تقدم يا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وتخلف عنك۔ جب ہم حجب نور کو پہنچے، نور کے پردے، نور کے آسمان تھے وہاں پر، نور کے عوالم تھے وہاں پر، جب وہاں پر پہنچے ہیں تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اب آگے بڑھیے، اب میں نہیں جا سکتا آگے اور مجھے یہاں پہ چھوڑ جائیے۔ میں نے کہا کہ یا جبرائیل آپ مجھے یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے؟ ہاں یا ان هذا انتهاء حد الذي وضعه الله عز وجل لي في هذا المكان فان تجاوزته احترقت اجنحتي لتعدی حدود ربی جل جلالہ۔ جبرائیل نے عرض کیا یہ میرا منتہا ہے، یہ میرا نہایت، سب اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر میں اس سے آگے بڑھوں تو میرے پر جلیں گے، اور اللہ کہے گا کہ تو اس باؤنڈری تک جہاں سے آگے تجھے آنے کی اجازت نہیں تھی تو آ گیا۔ تو جبرائیل وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ فزخ بی زخۃً فی النور، تو وہ انوار کے عوالم تھے، تو مجھے وہاں پہ غوطور کیا گیا۔ زخ بی زخۃً فی النور، نور میں مجھے غوطور کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے اس حدیث میں کہ اس عالم میں انہوں نے کیا دیکھا، اس عوالم میں، انوار کے حجب میں انہوں نے کیا دیکھا۔ الی حیث ما شاء اللہ، صرف اتنا اشارہ کرتے ہیں کہ اس حد تک کہ اللہ نے چاہا، اس جہاں اللہ نے مجھے دکھانا چاہا۔ بہرحال من ملکوت ہے، ملکوت بولتے ہیں بادشاہت کو، اللہ نے جو مجھے عالم انوار میں اپنے بادشاہت دکھانا چاہا اللہ نے دکھا دیا۔ اچھا، فنودیت، تو اس عالم انوار میں، اللہ کی ملکوت میں، ملکوت دیکھیں پوری دنیا اللہ کی ملکوت ہے، ملکوت یعنی بادشاہت، تو اس عالم انوار میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک تبارکت و تعالیت، میں نے عرض کیا کہ لبیک یا رب، لبیک یا ربی، سعادت تجھ سے ہے کہ تو نے مجھے پکارا ہے، تو عظیم ہے، تو بلند مرتبہ ہے، سب برکات تجھ سے ہے۔ فنودیت یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت عبدی وانا ربک فایای فاعبد۔ اللہ رب العزت نے شب معراج سب سے جو عظیم ترین اور سب سے اللہ کا پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، سب سے اہم، سب سے جو
اساسی پیغام ہے اللہ کا، یہ یہاں پر ہے. سمجھ لیجئے کہ خلقت کے راز اور سعادت کے راز، دنیا و آخرت کی سرخروئی کے راز اللہ نے یہاں پہ بتا دیا. فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت عبدی، یا رسول اللہ تو میرا بندہ ہے، وَأَنَا رَبُّكَ، اور میں تیرا پروردگار ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا رازق ہوں، میں تیرا معبود ہوں. فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ، صرف میری عبادت کرنا. عبادت مخصوص ہے کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. عبادت کسی اور کے لیے نہیں. محبت اللہ کے لیے بھی ہے، محبت 14 معصومین علیہ السلام کے لیے بھی ہے، طاعت اللہ کے لیے بھی ہے، 14 معصومین علیہ السلام کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، جان فدا ہونا اللہ کے لیے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں مشترک، لیکن عبادت مخصوص ہے کس کے لیے؟ عبادت مخصوص ہے خالق کون کے لیے. وَعَلَيَّ فَتَوَكَّلْ، اور مجھ پہ توکل کر، مجھ پہ اعتماد کر. فَإِنَّكَ نُورِي فِي عِبَادِي، تو میرا نور ہے میرے بندوں میں، تو میرا چہیتا ہے میرے بندوں، تو میرا محبوب ہے، تو راہ نجات ہے بندوں میں. وَرَسُولِي إِلَى خَلْقِي وَحُجَّتِي فِي بَرِيَّتِي، تو میرا رسول ہے، تو میرے جانب سے میرے خلق کو، میرے بندوں کو، زمین میں انسانوں کو کے لیے میرا پیغام کہ میں کون ہوں، میرا دین کیا ہے، میں بندوں سے کیا چاہتا ہوں، میں نے انہوں نے کس لیے خلق کیا ہے، اور میں کس طرح ان سے راضی ہوتا ہوں. یہ پیغام، یہ میسج تو نے میری جانب سے ان کو تک پہنچانا ہے. وحجتی فی بریتی، میرے خلائق میں تو میرا رہنما ہے، میں نے تجھے رہنما بنایا ہے کہ کسی کو کافر نہ بننے دینا. کسی کو اگر کوئی کافر بنتا ہے تو سمجھ کے تو نے بتایا ہے، لیکن اس نے مانا نہیں ہے اپنی بدبختی کی وجہ سے، تو میرا حجت ہے. لمن تبعک خلقت جنتی، یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تیری اتباع کرے جنت اسی کے لیے میں نے بنایا، جو تیرے اتباع کرے جنت اسی کے لیے. ولمن خالفک خلقت ناری، اور یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری مخالفت کرے اس کے لیے میں نے جہنم خلق کیا ہے. وَلِأَوْصِيَائِكَ أَوْجَبْتُ كَرَامَتِي، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے اوصیاء طاہرین ہیں، تیرے خلفاء راشدین ہیں. خلفاء راشدین حقیقی معنوں میں، نہ کہ ٹھیک ہے نا، نہ کہ فراڈ کے. تیرے اوصیاء طاہرین ہیں، تیرے جانشین پاک جانشین ہیں، معصوم جانشین ہیں، جو نہ کبھی گناہ کرتے ہیں نہ خطا کرتے ہیں، تیرے ہی نور سے ہیں، وہ تجھ جیسے ہی ہیں، تیرے ہم مرتبہ ہیں. ان کے اوجب تو کرامتی، میری تعظیم، میری تکریم، کہ ان کو عظمت ان کو دیا جائے، کرامت ان کو دیا جائے، بزرگی قرب ان کو دیا جائے، یہ تیرے اوصیاء کے لیے ہے. وَلِشِيعَتِكَ أَوْجَبْتُ ثَوَابِي، یا رسول اللہ تیرے شیعوں کے لیے. میں نے کیا عرض کیا کہ ہم سب سے پہلے شیعہ کس کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے، پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے، پھر امام حسن علیہ السلام کے، پھر امام حسین علیہ السلام، اور یہ سب کے سب ہمارے سردار ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے مملوک ہیں. ان کے لیے میں نے ثواب مہیا کیا ہے، بلکہ میں اپنے ثواب کو، اپنے ریوارڈ کو میں نے ان کے لیے واجب کیا ہے. فقلت یا رب ومن اوصیائی، میں نے عرض کیا یا میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے خالق، تو نے میرے اوصیاء کا ذکر کیا ہے، میرے اوصیاء کون ہیں، میرے خلفاء کون ہیں، میرے جانشین کون ہیں. فنودیت یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی جانب سے ندا آیا کہ یا رسول اللہ ان اوصیاءک المکتوبون علی ساق العرش، فرمایا کہ عرش کے پایوں کی طرف دیکھو، عرش کے عمود کی طرف دیکھو، عرش کے جلال و زینت کی طرف دیکھو کہ کن انوار مقدسہ سے، کن نام اسماء مبارکہ سے میں نے عرش کو زینت بخشا. یہ تیرے اوصیاء کے نام ہے. فنظرت وانا بین یدی ربی الی ساق العرش، میں نے اپنے رب کے سامنے تھا، میں نے اپنے رب کے حکم سے دیکھا عرش کے کالمز کی طرف، عرش کے ستونوں کی طرف. تو وہاں میں نے دیکھا رأیت 12 نورا، کہ عرش الہی مزین ہے 12 نور سے، عرش الہی کی زینت ہے 12 نور سے.
فی کل نور سطر اخضر، ہر نور میں ایک لکھائی ہے، ایک مستور ہے، سطر لکھا ہوا ہے سبز نور کے ساتھ. اللہ، سبز نور کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکتوب علیہ اسم کل وصی من اوصیاء، میں نے دیکھا کہ اس میں میرے اوصیاء طاہرین، خلفاء راشدین، ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام کے نام ہائے مقدس وہاں پہ لکھے ہیں، اسماء مبارکہ وہاں پہ لکھے ہیں، مکتوب وہاں پہ لکھے ہیں. اولہم علی بن ابی طالب، میں نے دیکھا کہ سب سے پہلا نام اوصیاء میں، اوصیاء ابرار میں، ائمہ اطہار میں، خلفاء راشدین علیہم السلام میں سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ میں نے دیکھا سب سے پہلا نام اولہم علی بن ابی طالب علیہ السلام، میرا بھائی، میرا نفس نفیس، میرا تاج سر، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اسم اقدس ہے. عرش کو اللہ نے اس کے نور سے، اس کے نام کے نور سے مزین فرمایا. وآخرہم مہدی امتی، اور ان میں 12ویں کا میں نے دیکھا کہ وہ میرے مہدی کا امام، میرے امت کا امام مہدی علیہ السلام، امام منتظر علیہ السلام، امام منتقم علیہ السلام.